السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ کاروان اسمبلی حلقے میں شادی مبارک اور کلیانہ لکشمی اسکیم کے تحت ایک اہم تقریب محبوب پرائڈ فنکشن ہال میں منعقد، جہاں مستحقین میں بڑی تعداد میں امدادی چیکس تقسیم کیے گئے۔ یہ پروگرام اسد الدین اویسی کی ہدایت پر منعقد کیا گیا، جس میں کوثر محی الدین نے آصف نگر منڈل کے مستحقین میں 169 شادی مبارک اور 258 کلیانہ لکشمی اسکیم کے چیکس تقسیم کیے۔ تقریب کے دوران مجموعی طور پر 427 چیکس تقسیم کیے گئے، جن کی کل مالیت 4,27,49,532 روپے رہی، جبکہ ہر مستحق کو 1,01,16 روپے کا چیک فراہم کیا گیا۔ اس موقع پر آصف نگر منڈل کے MRO MIM کے سابق کارپوریٹرز، پرائمری یونٹ کے صدور اور پارٹی کے فعال کارکنان بھی موجود تھے۔ MLA کوثر محی الدین نے اس موقع پر کہا کہ حکومت کی فلاحی اسکیمات غریب اور مستحق خاندانوں کے لیے بڑی مدد ثابت ہو رہی اور آئندہ بھی اسی طرح عوامی خدمت جاری رکھی جائے گی۔ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن، قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمیچور، جو بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ افیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ آ جاؤ صفا، شادیوں کا سیزن آ چکا ہے اور صفا گارمنٹس لایا ہے ویڈنگ اسپیشل آفر، فلیٹ 40% آف آن ریڈی میڈ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ سٹارٹنگ رینج صرف 1499 میں، فلیٹ 30% آف آن شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن فیبرکس، فلیٹ 25% آف آن کٹ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری اینڈ انڈو ویسٹرن ڈریسز۔ جلدی ہے، کوئی پرابلم نہیں، ارجنٹ سٹیچنگ صرف 8 گھنٹے میں۔ شیروانی، بلیزر، جودھ پوری سٹیچنگ صرف 1499 میں۔ شادی ہو یا اسپیشل اوکیشن، اپنی شخصیت کو دیجیے ایک رائل انداز۔ نیو گرینڈ شو روم، حیات مال بسائڈ منروا سویٹس، ٹولی چوکی، حیدرآباد۔ تلنگانہ اسٹیٹ مائنورٹیز فائنانس کارپوریشن TGMFC کے چیئرمین محمد عبید اللہ کوتوال نے اسکل ڈیولپمنٹ اینڈ ٹریننگ اسکیم کے تحت 2 نئے ٹریننگ انسٹیٹیوٹس کا افتتاح کیا۔ ان اداروں کا مقصد اقلیتی طبقے سے تعلق رکھنے والے بے روزگار نوجوانوں کو ہنرمند بنا کر روزگار کے بہتر مواقع فراہم کرنا ہے۔ افتتاح ہونے والے اداروں میں زیناتینیم انسٹیٹیوٹ اتاپور ضلع رنگا ریڈی میں قائم کیا گیا، جبکہ دنیش اوورسیز کنسلٹنسی بوڈوپل ضلع میڈچل ملکاجگری میں واقع۔ ان مراکز میں نوجوانوں کو جدید تقاضوں کے مطابق AI، پرامپٹ انجینئرنگ اور ڈیجیٹل مارکیٹنگ جیسے کورسز کی تربیت دی جائے گی، تاکہ وہ بدلتی ہوئی ٹیکنالوجی کے مطابق اپنی صلاحیتوں کو بہتر بنا سکیں۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے محمد عبید اللہ کوتوال نے طلباء کو نصیحت کی کہ وہ ان کورسز سے بھرپور فائدہ اٹھائیں، محنت اور لگن کے ساتھ تعلیم حاصل کریں اور اپنی صلاحیتوں کو نکھار کر روشن مستقبل کی طرف قدم بڑھائیں۔ سائبرآباد کے ٹریفک زون 2 کے تحت اعلیٰ حکام کی ہدایت پر ایک خصوصی مہم چلائی گئی، جس میں بغیر نمبر پلیٹ اور غیر معیاری یا خراب نمبر پلیٹس کے ساتھ چلنے والی گاڑیوں کے خلاف سخت کارروائی کی گئی۔ یہ مہم مختلف پولیس اسٹیشن حدود میں انجام دی گئی، جن میں پٹن چیرو بس اسٹینڈ، BHEL روڈ، RC پورم، میاں پور ایکس روڈ اور الوین ایکس روڈ جیسے JNTU جنکشن، KPHB کوکٹ پلی، کیتھلا پور روڈ، تلاسی ونم روڈ، بالانگر میٹرو اسٹیشن کے نیچے اور IDL جھیل روڈ، بالانگر کے نرساپور ایکس روڈ، اررا گڈا اور جگت گری گٹا روڈ، JD مٹلا، سورارم، میڈچل، امبیڈکر مجسمہ، سچترا اور قطب اللہ پور روڈ شامل۔ مہم کے دوران ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرتے ہوئے 383 مقدمات درج کیے گئے اور مجموعی طور پر 80,600 روپے جرمانہ کیا گیا۔ ڈپٹی کمشنر آف پولیس ٹریفک 2 سائبرآباد نے عوام سے اپیل کی کہ وہ موٹر وہیکل قوانین کے مطابق اپنی گاڑیوں پر درست اور واضح نمبر پلیٹس لگائیں۔ انہوں نے خبردار کیا کہ اس طرح کی مہمات آئندہ بھی جاری رہیں گی۔ نانل نگر ڈویژن کے سالار جنگ کالونی اور کاکتیہ نگر علاقوں میں پینے کے پانی کی شدید آلودگی کے باعث عوام میں سخت تشویش پائی جا رہی۔ مقامی رہائشیوں نے حیدرآباد میٹروپولیٹن واٹر سپلائی اینڈ سیوریج بورڈ HMWSSB سے فوری کارروائی کا مطالبہ کیا۔ مقامی نمائندے انجینئر محمد جاوید احمد نے واٹر بورڈ حکام کو ایک تحریری درخواست پیش کرتے ہوئے بتایا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے علاقے میں فراہم کیا جانے والا پانی گدلا، بدبودار اور پینے کے قابل نہیں رہا۔ اس کے نتیجے میں کئی گھروں میں صحت کے مسائل پیدا ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ بچوں اور بزرگوں سمیت متعدد افراد ڈائریا، پانی کی کمی، ڈی ہائیڈریشن اور ٹائیفائڈ جیسی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے۔ مقامی اسپتالوں، ہیومینٹی اسپتال، اولیو ہاسپٹل اور پرائمری ہاسپٹلز میں بھی پانی سے پھیلنے والی بیماریوں کے کیسز میں اچانک اضافہ رپورٹ ہوا۔ شہریوں نے اس صورتحال کو ایک سنگین صحت کا عامہ بحران قرار دیا اور کہا کہ آلودہ پانی کی مسلسل سپلائی سے بڑے پیمانے پر وبا پھیلنے کا خطرہ۔ روزمرہ زندگی بھی شدید متاثر، کیونکہ لوگ نہ تو پانی پینے کے لیے
استعمال کر پا رہے اور نہ ہی کھانا پکانے یا صفائی کے لیے۔ درخواست میں واٹر بورڈ سے مطالبہ کیا گیا کہ وہ فوری طور پر متاثرہ علاقوں میں پانی کی لائنوں کا معائنہ اور جانچ کرے، آلودہ پانی کی سپلائی بند کر کے ٹینکروں کے ذریعے صاف پانی فراہم کرے، پائپ لائنوں کی صفائی اور مرمت کرے اور بعد ازاں ٹیسٹ رپورٹ عوام کے ساتھ شیئر کرے۔ لوک سبھا رکن چاملہ کرن کمار ریڈی نے آرٹیسی ملازمین کی جاری ہڑتال کے تناظر میں اہم بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ آرٹیسی ملازم شنکر گوڈ کی موت انتہائی افسوسناک اور دل دہلا دینے والی۔ انہوں نے آرٹیسی ملازمین سے اپیل کی کہ وہ ہرگز مایوس نہ ہوں اور کسی بھی اشتعال انگیزی کا شکار نہ بنے۔ انہوں نے کہا کہ کچھ عناصر اپنے ذاتی مفادات کے لیے ملازمین کو بھڑکانے کی کوشش کر رہے، لیکن ملازمین کو ہوشیاری سے کام لینا چاہیے۔ ایم پی نے واضح کیا ہے کہ تلنگانہ حکومت آرٹیسی ملازمین کے ساتھ بات چیت کے لیے پوری طرح تیار ہے اور عوامی حکومت ہمیشہ عوامی فلاح و بہبود کے لیے کام کرتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماضی کی طرح طویل عرصے تک مذاکرات کو لٹکانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ چاملہ کرن کمار ریڈی نے کہا کہ ریاستی وزیر ٹرانسپورٹ پونم پربھاکر اس مسئلے کے حل کے لیے سنجیدہ کوشش کر رہے اور جلد مثبت پیش رفت متوقع ہے۔ گاندھی بھون میں ٹی پی سی سی کے جنرل سیکرٹری گجیلا کانتم نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ تلنگانہ حکومت آرٹیسی ملازمین کے مسائل کو حل کرنے کے لیے پوری طرح تیار اور وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنے وعدوں پر قائم۔ انہوں نے الزام عائد کیا کہ آرٹیسی ملازم شنکر گوڈ کی موت کے پیچھے بی آر ایس رہنما کے ٹی آر اور ہریش راؤ کا کردار اور یہ رہنما جان بوجھ کر ملازمین کو گمراہ کر رہے۔ انہوں نے مزدوروں سے اپیل کی کہ وہ کے سی آر، کے ٹی آر اور ہریش راؤ کے بیانات سے متاثر نہ ہوں اور خود غور کریں۔ گجیلا کانتم نے کہا کہ کے سی آر حکومت نے اپنے دور میں آرٹیسی ملازمین کے ساتھ سخت رویہ اپنایا اور یونین سسٹم کو کمزور کیا۔ انہوں نے کہا کہ 2014 میں اقتدار میں آنے کے بعد کے سی آر نے آرٹیسی کو حکومت میں ضم کرنے اور تمام سہولیات فراہم کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن اسے پورا نہیں کیا گیا، جس سے ملازمین کے ساتھ ناانصافی ہوئی۔ سائبرآباد پولیس کی جانب سے جاری ارائیو الائیو روڈ سیفٹی مہم کے تحت سڑک حادثات میں کمی اور محفوظ ڈرائیونگ کے فروغ کے لیے مختلف طبقات میں بیداری پیدا کرنے کی کوششیں تیز کر دی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ٹیور نالج پارک میں ایک خصوصی آگاہی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے شیکھا گوئل، ڈائریکٹر جنرل آف پولیس وی این ای ٹی جی سی ایس بی وہ ایف ایس ایل نے کہا کہ روڈ سیفٹی صرف جرمانوں سے بچنے کا معاملہ نہیں بلکہ ہر فرد کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیٹ بیلٹ کے استعمال میں بہتری آئی ہے، تاہم ہیلمٹ اور سیٹ بیلٹ کا مستقل استعمال اور سڑک عبور کرتے وقت احتیاط انتہائی ضروری۔ انہوں نے انکشاف کیا کہ گزشتہ سال تقریباً 8,000 افراد سڑک حادثات میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، جو کئی دیگر جرائم سے زیادہ۔ انہوں نے موبائل فون کے استعمال کے ساتھ ڈرائیونگ کو خطرناک قرار دیتے ہوئے کہا کہ چند لمحوں کی غفلت بھی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے۔ ضلع عادل آباد میں سودی کاروبار کے ذریعے کسانوں اور عام عوام کا استحصال کرنے والوں کے خلاف ضلع ایس پی عادل آباد اکھل مہاجن آئی پی ایس نے سخت کارروائی کرتے ہوئے بڑے پیمانے پر چھاپہ مہم چلائی۔ تفصیلات کے مطابق ضلع بھر کے 16 منڈلوں میں بیک وقت 45 پولیس ٹیموں نے کارروائیاں کرتے ہوئے تقریباً 100 سود خوروں کے ٹھکانوں پر اچانک چھاپے مارے۔ اس دوران 7 پولیس اسٹیشن حدود میں جملہ 15 مقدمات درج کیے گئے۔ ضلع ایس پی کے مطابق یہ سود خور کسانوں کی زرعی زمینیں رہن رکھوا کر اور بعض اوقات اپنے نام منتقل کروا کر بھاری سود وصول کر رہے تھے، جس سے عوام شدید مالی مشکلات کا شکار ہو رہے تھے۔ چھاپوں کے دوران پولیس نے سودی کاروبار سے متعلق اہم دستاویزات جیسے پرومسری نوٹس، چیکس، پاس بکس، بانڈ پیپرز، اسٹامپ پیپرز اور سیل ڈیڈ ضبط کر لیے۔ ضلع ایس پی نے واضح کیا ہے کہ عوام کو دھوکہ دینے والوں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بہار کے نو منتخب وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا۔ اسمبلی پہنچتے ہی انہوں نے فتح کا نشان وکٹری سائن دکھایا اور پھر بآسانی اعتماد کا ووٹ حاصل کیا۔ این ڈی اے کے رہنما پہلے ہی آسانی سے اعتماد کا ووٹ ملنے کی امید ظاہر کر رہے تھے، ایسے میں خصوصی اجلاس کے دوران انہیں این ڈی اے کے اراکین اسمبلی کی حمایت حاصل ہوئی۔ وزیر اعلیٰ سمراٹ چودھری نے جب اعتماد کا ووٹ حاصل کر لیا تو اسپیکر پریم کمار نے نئی حکومت کو مبارکباد پیش کی۔ ایوان میں اپنی بات رکھتے ہوئے سمراٹ چودھری نے کہا کہ بہار میں گزشتہ 20 سالوں سے این ڈی اے کی حکومت ہے۔ اس حکومت نے خواتین و کسانوں کے لیے کام کیا اور بالخصوص بہتر طرز حکمرانی، گڈ گورننس پر توجہ دی۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے نتیش کمار چاہتے ہیں کہ بہار خوشحال بنے، جس طرح انہوں نے C3 کرپشن، کرائم اور کمیونزم پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا، اسی طرح یہ حکومت بھی نہیں کرے گی۔ کانگریس جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے
24 अप्रैल को मनाए जाने वाले यौम कौमी पंचायती राज के मौके पर अपने ऑफिशियल हैंडल पर एक तफसीली बयान जारी किया। इसमें उन्होंने कहा कि मुल्क में जमहूरी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए पंचायती राज इदारों को मजीद बाइख्तियार बनाना निहायत ज़रूरी। उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ लोकसभा की नशस्तों में इजाफा करके सियासी वजूद को महफूज करना मसले का हल नहीं। कांग्रेस लीडर ने याद दिलाया कि 24 अप्रैल 1993 को आइन की 73वीं तरमीम नाफिज की गई थी, जिसके तहत आइन में दफ़ा 243A से 243O तक की दफ़ात शामिल की गईं। इस तरमीम का मकसद पंचायती राज इदारों को मजबूत बनाना और उन्हें हुक्मरानी के बुनियादी सुतून के तौर पर कायम करना था। उन्होंने बताया कि इस वक्त मुल्क में तकरीबन 2,06,000 ग्राम पंचायतें, 6,700 से ज़्यादा दरमियानी सतह की पंचायतें और 673 ज़िले परिषदें काम कर रही। जयराम रमेश ने कहा कि ये एक इनकलाबी कदम था जो साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की दूरअंदेशी और अज़म का नतीजा था। दुनिया की दो बड़ी टेक कंपनियां मेटा और माइक्रोसॉफ्ट एक बड़ी तब्दीली की तैयारी में हैं, जिसका असर हजारों मुलाजमीन पर पड़ सकता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI यानी मसनवी ज़हानत पर बढ़ते खर्च और ऑपरेशंस को ज़्यादा मुयसर बनाने के लिए दोनों कंपनियां अखराजात कम करने की सिमत में कदम उठा रही। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इन फैसलों से तकरीबन 23,000 मुलाजिमतें मुतासर हो सकती हैं। जहाँ एक तरफ मेटा बड़े पैमाने पर छटनी की मनसूबाबंदी कर रहा, वहीं माइक्रोसॉफ्ट अपने मुलाजिम को रज़ाकाराना बाई आउट की पेशकश कर रहा। ये खबर यकीनन माइक्रोसॉफ्ट और मेटा में काम करने वाले मुलाजमीन के होश उड़ाने वाली है। टेक सेक्टर में एक बार फिर छटनी की सरगोशी फिक्र का बाइस है। मेटा प्लेटफॉर्म्स और माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अखराजात को काबू में रखने और AI पर बड़ी सरमायाकारी को यकीनी बनाने के लिए बड़े फैसले लेने शुरू कर दिए। मेटा ने अपने मुलाजमीन को भेजे गए एक इंटरनल मेमो में बताया कि कंपनी अपनी तकरीबन 10% वर्क फोर्स यानी तकरीबन 8,000 मुलाजमीन की छटनी करेगी। ये अमल 20 मई से शुरू होगा। इसके अलावा कंपनी तकरीबन 6,000 खाली ओहदों को भी पूर्ण नहीं करेगी, जिससे मजमूई असर मजीद बढ़ सकता है। मेटा का कहना है कि ये कदम कंपनी को ज्यादा मुयस्सर और तेज रफ्तार बनाने के लिए उठाया जा रहा। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मज़ाकिरात में तातिल के बाइस मुकामी शेयर बाजारों में इब्तदाई कारोबार के दौरान गिरावट देखी गई। खासतौर पर IT कंपनियों के हिस्से में सबसे ज्यादा फरोख्त रिकॉर्ड की गई। BSE का सेंसेक्स 180.20 पॉइंट्स की कमी के साथ 77,483.80 पर खुला और इसके बाद मुसलसल नीचे गिरता गया। खबर पढ़ने तक ये 762.3 पॉइंट्स यानी कि 0.98% की बड़ी गिरावट के साथ 76,901.97 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा था। अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मज़ाकिरात में किसी नतीजे पर ना पहुंचने की वजह से बाजार में 400 फरोख्त का रुझान है। तमाम इंडेक्स सुर्ख निशान में हैं। डॉलर के मुकाबले में रुपए की कदर में मुसलसल कमी से भी सरमायाकारों के एतमाद पर मनफी असर पड़ रहा। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 50 इंडेक्स भी 72.50 पॉइंट्स फिसल कर 100.55 पॉइंट्स पर खुला। ताज़ा तरीन इतलात के मुताबिक ये 198.90 पॉइंट्स यानी कि 0.82% नीचे 23,974.15 पॉइंट्स पर था। IT सेक्टर पर सबसे ज्यादा दबाव देखा गया और इसका इंडेक्स 2% से ज्यादा गिर गया। मीडिया सेक्टर में भी 1% से ज्यादा की कमी रही। धात, मेटल, ऑटो, बैंकिंग, फाइनेंस, फार्मा और तेल व गैस के शोबों पर भी शदीद दबाव महसूस किया गया। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। हर वालिदैन का एक ख्वाब होता है कि उनका बच्चा बेहतरीन तालीम हासिल करे और जिंदगी में कामयाब हो। सक्सेस द स्कूल में हम सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाते, हम बच्चों में कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और स्ट्रॉन्ग वैल्यूज डेवलप करते हैं। हम हर स्टूडेंट को उनकी बेस्ट पोटेंशियल तक लेके जाते हैं। Admissions are now open for the academic year 2026 to 27 from nursery to grade 10. Limited seats are available. आज ही सक्सेस द स्कूल विजिट कीजिए और अपने बच्चे के ब्राइट फ्यूचर की बुनियाद रखिए। सक्सेस द स्कूल, जहां तालीम भी है और तरबियत भी।
तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट बाबा रजा खान बंगाली 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా ఎఫ్ఐఆర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।